بعد ٹیمیں کہاں پر کھڑی ہے ہم اسکور بورڈ پہ نظر دوڑاتے ہیں کہ ہماری اس سیگمنٹ کے بعد اس کے بعد دوسرا سیگمنٹ جو کیا جائے گا اس کا نام ہے آؤ دین سیکھیں۔ اس مرحلے میں بھی انشاءاللہ ہر ٹیم سے 4 سوالات کیے جائیں گے، ہر سوال 5 نمبر کا ہوگا اور ہر ٹیم کو 20 نمبر حاصل کرنے کا موقع اس کے اندر انشاءاللہ موجود ہوگا۔ اس مرحلے میں سب سے پہلے ہم ٹیم اجمیری سے سوال لیتے ہیں۔ ٹیم اجمیری بتائیں وہ کون سی صورت ہے جس میں کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرے اور وہ گناہگار نہیں؟ وہ یہ صورت ہے کہ جب امام کے آگے سترہ رکھ دیا جائے تو اس کے آگے سے گزرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب امام کے آگے سترہ موجود ہو تو اب امام کا سترہ مقتدیوں کا بھی سترہ ہے۔ آپ کا جواب درست ہو گیا آگے جی۔ اگر جماعت ہو رہی ہے اور کھلے میں جماعت ہے اور امام صاحب کے سامنے سترہ کیا ہے، یہ کوئی بھی ایک چیز سامنے رکھ دی جائے اور جماعت اگر ہو رہی ہے اور صرف امام صاحب کے سامنے رکھ دی جائے اور بقیہ حضرات کے سامنے بھی نہ ہو تو صرف امام صاحب کا وہ سترہ تمام لوگوں کے لیے سترہ ہو جائے گا اور سامنے سے گزرنے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ ٹیم اجمیری کا جواب بالکل درست ہے۔ ٹیم بغدادی اگلا سوال آپ سے ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کعبہ شریف ایسی جگہ ہے جہاں جس طرف دل چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کعبہ شریف کے اندر کی عمارت، کعبہ شریف کی عمارت کے اندر یا اس کی چھت پر نماز پڑھے تو جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھے نماز صحیح ہوگی۔ آپ کا جواب درست ہو گیا آگے ماشاءاللہ۔ ٹیم مدنی آپ سے سوال ہے، وہ کون سی زمین ہے جس سے تیمم نہیں کر سکتا لیکن وہاں نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ ایسی زمین جو ناپاک ہو اور ہوا اور دھوپ کی وجہ سے پاک ہو گئی، وہاں بندہ بنا مصلی بچائے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اس جگہ تیمم نہیں کر سکتا۔ ایسی نجس زمین جو دھوپ یا ہوا سے پاک ہو گئی اس پر مصلی بچھائے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے، تیمم جائز نہیں۔ آپ کا جواب درست ہو گیا آگے یعنی کوئی زمین ناپاک ہو جائے، اب ہوا کے چلنے کی وجہ سے یا دھوپ کی وجہ سے وہ پاک ہو گئی، دھوپ لگتے ہی زمین کی پاکی یہی ہے کہ دھوپ لگے یا ہوا اس کے اوپر سے گزر جائے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب اس سے تیمم تو نہیں کر سکتے مگر اس سے پر نماز ادا کی جا سکتی ہے ماشاءاللہ۔ ٹیم مکی آپ سے سوال ہے، نماز میں قرآن مجید پڑھنے سے کب سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قیام کے علاوہ اگر کسی بھی ارکان میں اپن قرآن کی تلاوت کرے تو اس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ حالت قیام کے علاوہ کسی بھی رکن میں قرآن شریف پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ آپ کا جواب درست ہو گیا آگے سبحان اللہ۔ صرف حالت قیام میں یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں نماز کے اندر قرات کی جاتی ہے، حالت قیام کے علاوہ کہیں رکوع میں، سجدے میں یا قاعدے میں کسی بھی جگہ اگر قرآن مجید پڑھ لیا تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تمام حضرات نے اس راؤنڈ کے اندر جو ہے صحیح اور درست جواب دیے ہیں۔ اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹیم مدنی آپ سے سوال ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ کسے کہتے ہیں؟ استاد صاحب نے فرمایا، بیٹا گناہ چھوڑ دو کیونکہ علم اللہ کا نور ہے، نافرمان کو نہیں دیا جاتا۔ ٹیم مکی سے یہ سوال ہے، نماز جنازہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ غلطی ہو گئی ہے آپ سے۔ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب اساءت کے مرتکب ہوئے اور چند افراد نے باجماعت پڑھ لی تو تنہا پڑھنے والا پڑھ لی تو ادا ہو گئی اور جو تنہا پڑھنے والا ہے وہ صرف جماعت کی فضیلت سے محروم رہا۔ یہاں ٹیم مکی سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا اللہ مجھے اپنی پسند کا علم عطا فرما، حافظہ مجھ کو تو کر دے گا اچھا عطا۔ اگلا سوال ٹیم جو سوال آپ کی ٹیم سے تھا وہ ان سے کیا جا رہا ہے، ان کا سوال کو نہیں مانا جائے گا، غلط سوال غلط جواب ہے، اس کے نمبر مائنس رہیں گے۔ ٹیم مکی بتائیں گے
अगर नमाज में 3 वाजिब तर्क हो जाए तो कितने सजदे सहव करने होंगे? सौ के 2 ही सजदे सब वाजिब सब के लिए काफी होंगे। अगर 10 वाजिब छूट जाए तो भी 100 के 2 ही सजदे काफी होंगे। अगर नमाज में 10 वाजिब भी छोड़ जाएं तो वही 2 सजदे काफी हैं। आपका जवाब दुरुस्त हो गया आगे। सुभान अल्लाह। नमाज में अगर कोई वाजिब तर्क हो जाए तो उसके लिए सजदा सहव किया जाता है। और अब अगर एक वाजिब छूटे या एक से ज्यादा कितने भी वाजिब छूट जाएं तो वही 100 के 2 सजदे सब वाजिब के लिए काफी हो जाएंगे। टीम बगदादी आपसे सवाल है, वो कौन सा तंदुरुस्त मुसलमान है जिससे नमाज फौत हो जाए तो उस पर कज़ा भी वाजिब नहीं? दारुल हरम में रहने वाला जी दारुल हरम में कोई मुसलमान हुआ और उसे फर्ज इस्लाम की चीज़ों का इल्म ना हुआ, जैसे रोज़ा नमाज ज़कात वगैरह का इल्म ना हुआ, तो जब तक वहाँ रहा उसकी नमाज़ें फौत हुई, उस पर उसकी कज़ा वाजिब नहीं। दारुल हर्ब में कोई इंसान मुसलमान हुआ और शरीयत के अहकाम को नहीं जानता तो जब तक वो वहाँ है उन दिनों की कज़ा भी उस पर वाजिब नहीं। आपका जवाब दुरुस्त हो गया आगे। यानी एक दारुल इस्लाम होता है जहाँ पर सब मुसलमान हैं। टीम बगदादी के लिए सवाल था और इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया कि ऐसी जगह जहाँ कुफ्र ही कुफ्र है और जो दारुल हर्ब है मुसलमान है ही नहीं वहाँ पे कि जिसे दीन के कुछ भी आकाम कोई बता सके या मालूम हो, तो ऐसी जगह पर कोई शख्स मुसलमान हो और कोई दीन के मसले उसे बताने वाला ही ना हो, तो जब तक इन फर्ज उलूम के बारे में उसे पता ना हो तो उस वक्त तक की नमाजें अगर उससे छूट जाए तो उस पर कज़ा भी नहीं है और उसे गुनाह भी नहीं है। टीम अजमेरी आपसे सवाल है, किन जानवरों का खून पाक है? जहालत की हालत में, क्योंकि अल्लाह ताला जहालत का उज़्र कबूल नहीं फरमाता है। रास्ता इब्ने उमर ने लिया इल्म का एक किन जानवरों का खून पाक है? हलाल ऊंचे उड़ने वाले जानवरों, दिल बिना हलाल ऊंचे उड़ने वाले जानवरों। आपका टाइम मुकम्मल हो चुका है, आप इस राउंड में जवाब ना दे सके। मछली और पानी के दिगर जानवर और खटमल और मच्छर का खून ये पाक है। पहला मरहला हमारा इख्तिताम की तरफ, 2 मरहले इस राउंड में मुकम्मल हो चुके हैं। तीसरे मरहले की तरफ हम बढ़ते हैं और इसमें पहला सवाल लेते हैं टीम बगदादी से। टीम बगदादी ऐसे 7 मवाक़े बताएं जहां नमाज के अलावा भी अजान देना मुस्तहब है। टीम बगदादी। बच्चे, गमगीन, खिड़की वाले, बदमिजाज आदमी, गजबनाक जानवर के कान में आग लगने के वक्त, जंग की शिद्दत के वक्त। जी, बच्चा, गमगीन, मिर्गी वाले, गजबनाक और बदमिजाज आदमी, बदमिजाज जानवर के कान में लड़ाई की शिद्दत के वक्त, आग लगने के वक्त और मैयत के दफन करने के बाद अजान देना मुस्तहब है। आपका जवाब दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये 7 वो मौके हैं जहां नमाज के अलावा भी अजान दी जाती है और इसके अंदर ये भी शामिल है मैयत को दफन करने के बाद। एक मुआरकतुल आरा मसला है, क्यों अजान दी जाती है, बड़े इसके फ़वाइद हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अहले सुन्नत वल जमात का इस पर अमल है। इसके ज़रिए बाहर वालों को ज़िक्र इलाही की बरकतें और अंदर जो मैयत दफन है उसको भी अल्लाह के ज़िक्र की बरकतें ज़रूर हासिल होती है। दूसरा सवाल टीम अजमेरी से लेते हैं, हमेशा बावजू रहने वालों की कौन सी 7 फजीलतें हासिल होती है? सवाल क्या था? हमेशा बावजू रहने वालों को कौन सी 7 फजीलतें हासिल होती हैं? हमेशा बावजू रहने वालों की कलम ने क्या लिखता है और कलम उनकी ने क्या लिखता रहता है और फरिश्ते उनकी रग़बत में रहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के अमान में रहते हैं और मौत के वक्त अल्लाह के अमान में रहते हैं और फरिश्तों से जिन और बुरे इंसानों के शर से महफूज रहते हैं।
कलम उनकी नेकियां लिखते रहते हैं। और तकबीर उला उनसे फौत नहीं होती है। जी, टीम अजमेरी ने 5 मरहले इसके अंदर गिनाए हैं, चूंकि 7 में से अक्सर आपने बता दिए हैं, आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलाइका उसकी सोहबत में रग़बत करें, कलम उसकी नेकियां लिखता रहे, उसके आज़ा तस्बीह करें, उसे तकबीर औला फौत ना हो। ज़ाहिर बावजूद रहने वाला हमेशा जो है तकबीर औला के साथ जो है जमात के अंदर शामिल हो जाता है। जब वो सोए तो अल्लाह के कुछ फरिश्ते जिन और इनके शर से उसकी हिफाजत करें। कहते सोने के वक्त हिफाजत मिल जाए, बावजू होकर सोने की आदत बनाए। अल्लाह के फरिश्ते जो है बुराइयों से, हमारी बुरे जिन्नात से, उनके शर से हमारी हिफाजत करेंगे। और सबसे बढ़कर सकराते मौत उस पर आसान हो जाए। तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर, तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर, चले तुम गले लगाना आका हमें निभाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी टीम मदनी से सवाल लेते हैं। टीम मदनी, आप बताएं तयम्मुम में कितनी और कौन कौन सी सुन्नतें हैं? टीम मदनी। है और जो ज़बान पर है ये इब्ने आदम पर अल्लाह की हुज्जत है। बिस्मिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, हाथों को फैलाए रखना, हाथों को ज़मीन पर मारना, हाथों को ज़मीन पर मारना, पैदल पैर मसा करना, पहले चेहरे का मसा करना, फिर हाथ का मसा करना। अगर गुबार ना हो तो अंगुलियों का मसा, गुबार ना उड़े तो अंगुलियों का मसा भी करना। हाथों को थपथपाने के बाद आगे पीछे करना और मिट्टी झाड़ लेना। जी, तयम्मुम की सुन्नतें, बिस्मिल्लाह कहना, हाथों को जमीन पर मारना, जमीन पर हाथ मारकर लौटा देना, उंगलियां खुली भी रखना, हाथों को झाड़ देना। आपका जवाब दुरुस्त हो गया आगे। सुभान अल्लाह, सुभान ये तयम्मुम अल्लाह। की सुन्नतें हैं जो टीम मदनी ने बताई। टीम मक्की, आप बताएं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मुअज्जिनीन थे उनके नाम क्या है? कि हर चीज के लिए एक रास्ता होता है और जन्नत का हुजूर रास्ता सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 5 मुअज्जिन थे। हज़रत सैयदना बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सैयदना साद बिन आइज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सैयदना अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सैयदना ज़ियाद बिन रज़ियल्लाहु अन्हु, ये मकसद मेरा दूर रास्ता है बड़ा पर कमर। आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुअज्जिनीन 5 में से 4 के नाम बताए। आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 5 मुअज्जिन थे, हज़रत बिलाल बिन रबाह, हज़रत सैयदना अम्र बिन उम्मे मक्तूम, हज़रत सैयदना साद बिन आइज़, हज़रत अबू महज़ूरा, हज़रत सैयदना ज़ियाद बिन हारिस सदाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। हमारा आओ दीन सीखें का चौथा राउंड भी मुकम्मल हुआ। इस राउंड के आखिरी मरहले की तरफ चलते हैं और इसमें सबसे पहले हम सवाल लेते हैं टीम अजमेरी से। टीम अजमेरी, आप बताएं अमले कसीर क्या है, इससे कब नमाज फासिद हो जाती है? अमले कसीर ये है कि ऐसा काम करना जो नमाज से ना हो, और ऐसा काम करना जो नमाज से ना हो, जिससे नमाज फासिद हो जाती है। और देखने वाले को दूर से ये मालूम चल जाए कि वो नमाज की हालत में नहीं है, तो ये अमले कसीर है। अमले कसीर वो अमल जो ना नमाज से हो और ना नमाज की इस्लाह से ताल्लुक रखता हो, और दूर से देखने वाला जिसको देखकर ये समझे कि ये शख्स नमाज में नहीं है, तो वो अमले कसीर है। आपका जवाब दुरुस्त हो गया आगे। टीम बगदादी, आप बताएंगे। टीम बगदादी की तरफ बढ़ने से पहले बता दें कि अमले कसीर, अक्सर हम नमाज अदा करते हैं तो नमाज पढ़ते पढ़ते ही बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं।
فون بجنے لگا تو جیب سے نکال کر اسے آرام سے بند کر لیتے ہیں. یہ عمل کثیر کے درجے میں آتا ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. عام طور پر موبائل والے معاملات میں رہتا ہے تو اس میں پہلی احتیاط تو یہ ہو کہ ہمیشہ جب بھی اللہ مسجد میں جانے کی سعادت عطا فرمائے موبائل کو جو ہے بند کرنے کی عادت بنا لیں, اور بلکہ پورے طور پر ہی جو ہے بند ہی کر لیں. پھر بھی اگر بھول جائیں تو کم از کم یہ اپنا ایک ذہن رکھیں کہ موبائل کو جس جہب میں رکھتے ہیں, کس جہت سے رکھتے ہیں, اس کا بٹن کہاں پہ ہوتا ہے سائیڈ والا, یہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اگر نماز کے درمیان کبھی ایسا اتفاق ہو جائے تو بس خالی ہاتھ گیا اور بند ہو گیا, اتنا ہی مرحلہ یہ جو ہے کافی ہے, یا پھر اس کو یوں ہی ترک کر دیا جائے. ہاں اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ معاذ اللہ, پہلے تو اللہ کی پناہ کہ موبائل پر ایسی کوئی ٹون رکھی نہ جائے جو خلاف شرع ہو, معاذ اللہ کسی نے جو ہے گانا رکھا ہوا ہے یا میوزک رکھا ہوا ہے, اب جو ہے مسجد کے اندر ہی جو ہے وہ گانا اور میوزک جو ہے شروع ہو گیا, تو بجائے اس کے کہ سب کی نمازوں کو خراب کیا جائے, وہ شخص اپنی نماز کو ترک کر کے جو ہے اپنی نماز کو توڑ کر اس کو بند کر لے تاکہ مزید لوگوں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو. اسے تو کم از کم جو ہے دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع مل جائے گا, مگر اس کو اگر اسی انداز میں وہ جاری رکھے گا تو کتنے لوگوں کی نماز میں خلل واقع ہو, اور سب سے بڑھ کر اللہ کے گھر کے اندر جو ہے اس طرح کا شیطانی عمل. تو اللہ جسے نماز کی توفیق دے, یا جو نماز نہیں بھی پڑھ پاتا ہے, کوشش کریں کہ کبھی بھی اپنے موبائل پر ایسی چیز نہ رکھیں, ایسی کالر ٹون, ایسی ٹون سیٹ نہ کریں جو گناہوں بری ہو, بلکہ اللہ کے ذکر پر مشتمل, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتوں پر مشتمل جو ہے کلام رکھے جائیں کہ سننے والے کو بھی لطف آئے اور آپ کے بھی جب وہ بجے تو ایک لطف آپ کو بھی حاصل ہو جائے. بہرحال ہم ٹیم اجمیری کی طرف بڑھتے ہیں, ٹیم بغدادی کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم بغدادی آپ بتائیں گے ناپاک کارپیٹ کو کیسے پاک کیا جائے؟ ناپاک کارپیٹ کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو حصہ ناپاک ہو اس کو دھو کر سکھا دیا جائے, جب اس سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو دوبارہ دھوئے, پھر سکھائے, پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو تیسری مرتبہ اور دھوئے, پھر اس کو سکھائے, اور جب تیسری مرتبہ میں پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے تو کارپیٹ پاک ہو جائے گا. جی, کارپیٹ ناپاک ہو جائے, بڑی بڑی دریاں ناپاک ہو جاتی ہیں, سوچ میں پڑ جاتے ہیں کیسے ان کو پاک کیا جائے. شریعت مطہرہ نے سارے مسائل ہمارے لیے بیان فرما دیے, فرمایا کہ اس کو دھلا جائے اور اس کے بعد اس کو سکھا دیا جائے. اب نچوڑا تو جا نہیں سکتا اس کو, جو چیزیں نچوڑی جا سکتی ہے تو نچوڑ کر پانی نکال لیا جائے, اور جو چیزیں نہ نچوڑی جائے تو فرمایا اس کو ٹانگ دیا جائے یہاں تک کہ اس کا پانی ٹپکنا بند ہو جائے, پھر واپس دوبارہ پانی میں ڈالا جائے اور پھر اس کو سکھا دیا جائے یہاں تک کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے. تیسرے راؤنڈ میں پھر ایسا ہی کرنا ہے, تیسری مرتبہ جیسے ہی پانی ٹپکنا بند ہوگا وہ چیز خود بخود پاک ہو جائے گی. ماشاءاللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. ٹیم مدنی کی طرف جاتے ہیں. ٹیم مدنی آپ بتائیں کن دنوں میں غسل کرنا سنت ہے؟ جو پڑھو یاد ہو وہ سبق دین کا, جمعے کے دن, عیدین کے دن, عرفات احرام باندھتے وقت اپنے استاذ کا عرفات کے میدان میں بھی روشن کروں علم کی ایک شمع. عیدین, جمعہ کے دن, احرام باندھتے وقت اور ذی الحجہ والے دن, 10ویں ذی الحجہ میں. حدیث میں ہے جمعہ, عیدین میں عید الاضحیٰ, عید الفطر دونوں, عرفہ اور احرام باندھتے وقت غسل کرنا مستحب ہے. آپ کا جواب درست ہو گیا. آگے اللہ کی حجت ہے. ان دنوں میں جو ہے غسل کرنا, جمعہ کے دن ہر بندے کو جمعے کی ساعتیں حاصل ہوتی ہیں تو غسل کر کے جانا یہ جو ہے مستحب ہے. عیدین کے دن عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو غسل کرنا مستحب ہے. اللہ توفیق دے حج کے ایام میں وہاں پہنچیں تو عرفات کے میدان میں حاضر ہوں اس دن, عرفہ کے دن میں جو ہے, اور اسی طرح جو ہے احرام باندھنے کے وقت بھی جو ہے غسل کرنا یہ مستحب ہے. ٹیم مکی کی طرف جاتے ہیں. آپ بتائیں وہ کون ہے جو پانی پر قدرت اور یاد ہوتے ہوئے بغیر وضو نماز پڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں؟ نابالغ بچہ اگر ایسا کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے. نابالغ بچہ ایسا کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. چھوٹا سا نابالغ بچہ ہے, اللہ نے اسے جو ہے نماز کا شعور عطا فرمایا, نماز کی طرف آنا چاہتا ہے اور مکمل طہارت نہیں بھی حاصل ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے. البتہ
ہمیں چاہیے کہ اس بچے کی عادت بنائی جائے, اسے سکھایا جائے وضو کیسے کیا جاتا ہے, وضو کرنے کا طریقہ بتایا جائے, اور والدین خود جو ہے اس بچے کو جو ہے اس حوالے سے سکھائیں. بہرحال ہمارا یہ راؤنڈ بھی جو ہے مکمل ہو چکا ہے. آؤ دین سیکھیں. اس مرحلے میں ہر ٹیم سے 4 سوال کیے گئے تھے. ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام کی طرف پہنچ گیا ہے, اور اگلے مرحلے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں عوام سے کچھ سوالات کروں گا. آپ حضرات تیار رہیں. جن حضرات دیکھیں اتنے سارے ہاتھ اٹھتے ہیں, سب ہاتھوں کی طرف تو میں نہیں جا سکتا. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ایسے بچے مجھے نظر آئیں یا وہ حضرات مجھے نظر آئیں کہ جن جو چھوٹی عمر کے ہیں تو ان سے جو ہے جواب لینے کی زیادہ کوشش کی جاتی ہے. عوام کے لیے سوال ہے, دجال کس کے ہاتھوں قتل ہوگا؟ ماشاءاللہ پیچھے ہمارے مدنی منع ہیں, پیچھے کی طرف آخری لائن میں انہوں نے ہاتھ اٹھایا, ان کی طرف مائک پہنچایا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. چلیں ایک سوال اور لیتے ہیں. ان کے پاس بھی ایک بچے نے اور ہاتھ اٹھایا تھا. چلیں یہ بتائیں نماز کے کل کتنے شرائط ہیں؟ شرائط نماز کتنے ہیں؟ چلیں اس بچے کو دیں, ہاتھ اٹھایا انہوں نے نماز کے شرائط. 4 ہے. بچے نے بتایا نماز کے شرائط 6 ہیں. آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. نماز شروع کرنے سے قبل نماز کے شرائط ہوتے ہیں, جن شرطوں پر عمل کر کے ہی ہمیں نماز شروع کرنی ہوتی ہے. دیکھیں یہ تحفے تحائف جو عوام کو عوامی سوالات پر پیش کیے جا رہے ہیں, آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس کے اندر موجود کیا ہے. اس کے اندر جو ہے تحفے کے اندر ایک تو مسواک شریف موجود ہے, اور ایک مبارک پانیوں کا مجموعہ, متبرک و برکت والے پانی جو ہیں ان کا مجموعہ. کئی سارے پانی اس میں شامل ہیں, جس میں زمزم شریف بھی جو ہے شامل ہے. صبح بہارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے تعلق سے لکھا گیا رسالہ بھی موجود ہے, اور درود پاک پڑھنے کی فضیلت پر بھی جو ہے رسالہ اس کے اندر جو ہے موجود ہے. یہ تحفے جو ہے اس درمیان پیش کیے جا رہے ہیں. ہمارے 2 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے عشق کے بول, اور اس کے اندر انشاءاللہ اشعار جو ہم بڑا سننا بھی پسند کرتے ہیں, اور ہمارے شعراء اکرام بھی ہمارے درمیان ہی جلوہ بار ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی آپ جو ہے اچھے انداز میں سنیں گے. تو اس کے بعد تیسرے مرحلے میں انشاءاللہ ہر ٹیم سے 3 سوال لیے جائیں گے, اور ہر سوال آپ کے لیے 10 نمبر کا ہوگا, یعنی کہ ہر ٹیم کو 30 نمبر حاصل کرنے کا موقع اس کے اندر ہوگا. اشعار پر مشتمل یہ سیگمنٹ ہے. تو پہلا سوال ہم لیتے ہیں ٹیم اجمیری سے. اس کے اندر آپ کو میں کسی بھی شعر کا پہلا مصرع پڑھوں گا, آپ کو جو ہے اس کا اگلا مصرع پڑھ کر اس شعر کو مکمل کرنا ہے. ٹیم اجمیری آپ تیار رہیں. میں پہلا مصرع پڑھوں گا, آپ کو دوسرا مصرع اس کا بتانا ہے. میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دینا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. ٹیم اجمیری نے درست جواب پیش کیا. اگلا سوال ہے ٹیم بغدادی کی طرف. آپ کو اس کا دوسرا مصرع بتانا ہے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے, کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. جواب درست ہو گیا ہے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. حرم کی جمی اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی جمی اور قدم رکھ کے
میں آگے بڑھتے ہیں. ہم ٹیم مدنی کی طرف جاتے ہیں. آپ کو اس کا دوسرا مصرع بتانا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جواب درست دے دیا گئے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضرت معین صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. شہزادے مفتی اعظم راجستھان. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ماشاءاللہ. ہمارے آج کے معزز مہمان سرپرست اور کرم فرما حضرت الحاج حاجی معین صاحب قبلہ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ بار ہو چکے ہیں. قبلہ مولانا ساجد حسین صاحب حسبی بھی ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ بار ہیں. انشاءاللہ جلد ہی آپ حضرت کی نصیحانہ گفتگو بھی سماعت فرمائیں گے. اس مرحلے میں پہلے راؤنڈ کے آخری مرحلے کی طرف چلتے ہیں. ٹیم مکی آپ کو اس شعر کا دوسرا مصرع بتانا ہے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. جواب فرش درست ہے. والے تیری صحبت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. ماشاءاللہ. عشق بول کا پہلا مرحلہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. دوسرے راؤنڈ کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. اس مرحلے میں آپ کو پہلا مصرع پیش کرنا ہے. میں کسی بھی شعر کا دوسرا مصرع بولوں گا. آپ نے جو ہے اس کا پہلا مصرع آپ نے بتانا ہے. میں دوسرا بتاؤں گا. اس کے لیے ہم پہلا سوال لیتے ہیں ٹیم اجمیری سے. سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. جواب درست دے دیا گئے. دوسرے مرحلے میں ٹیم مکی آپ اس کا پہلا مصرع بتائیں گے. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز آپ کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے. پورا شعر یوں ہے. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. ان نظروں میں ججے دیکھ کے طلبا تیرا. ٹیم مدنی سے اب سوال ہے. آپ کو اس کا پہلا مصرع بتانا ہے. ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. جو پڑھو یاد ہو
ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. آئی شفاعت کی ساعت اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. اب آئی شفاعت کی باری اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. جواب درست دے دیا ہے. اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. جی ٹیم بغدادی کی طرف چلتے ہیں. آپ نے جو ہے پہلا مصرع بتانا ہے یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں تیرا میرا. جواب درست دے دیا گئے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب محب میں ہی میرا تیرا. دو راؤنڈ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. ابن عمر رضی یہ اللہ اس عنہ راؤنڈ عنہ کا سے روایت ہے آخری مرحلہ فرمایا ہے رسول پاک علیہ اور الصلوۃ اس کے والسلام اندر نے جس دل میں ایک حکمت لفظ نہ ہو وہ ویران گھر کے میں مثل بولوں گا ہے. انشاءاللہ بس سیکھو اور اس ایک سکھاؤ لفظ پر اور سمجھ اس پیدا ٹیم کرو کو پورا اور شعر مت مکمل مرو کرنا ہے. جہالت کی حالت ایک میں، لفظ کیونکہ صرف اللہ اشعار تعالیٰ کے درمیان سے بولا جہالت جائے کا گا عذر اور اس پر ٹیم کو قبول پورا نہیں شعر فرماتا مکمل کرنا ہے. سب سے پہلے ہم ٹیم مدنی کی طرف آتے ہیں. آپ کو لفظ عطر اس سے شعر سنانا ہے. لفظ عطر. ایک قول نبی مل جائے اگر میرے گل کا پسینہ نہ چاہے پھر کبھی نہ چاہے عطر نہ چاہے دلہن پھول. علم سیکھو سنو جاہل مت مرنا. اگر مل جائے میرے گل کا اگر مل جائے میرے گل کا پسینہ نہ مانگے کبھی عطر نہ پھر مانگے دلہن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. سرتاب قدم ہے تنے سلطان جمل پھول. ٹیم مدنی کے بعد مکی کی طرف چلتے ہیں. آپ نے جو شعر پورا کرنا ہے وہ لفظ ہے آپ کے لیے لفظ مہمان. لفظ مہمان سے آپ نے شعر مکمل کرنا، شعر سنانا ہے. آسمہ خوان زمیں خوان زمانہ مہمان. آسمہ خوان زمیں خوان زمانہ مہمان. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. آسمہ خوان زمیں خوان زمانہ مہمان. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. جواب درست ہو گیا ہے. آسمہ زمانہ مہمان. آسمہ خوان زمیں خوان زمانہ مہمان. صاحب
کس کا ہے تیرا تیرا. ماشاءاللہ. ٹیم بغدادی کی طرف چلتے ہیں. آپ نے جس لفظ سے شعر سنانا ہے وہ لفظ ہے آپ کے لیے نکما. پسند کا علم عطا فرما. لفظ نکما کس سے آپ نے شعر پورا سنانا ہے؟ تو کر دے گا اچھا عطا جو ٹیم بغدادی. پڑھو یاد ہو وہ سبق دین کا. میں رہوں با ادب اپنے استاذ کا. میں بھی آپ کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے. مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی. اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. ٹیم اجمیری کی طرف چلتے ہیں. آپ نے جس لفظ سے شعر سنانا ہے وہ لفظ ہے کلی. علم ہے وہ علم نافع ہے اور جو لفظ کلی سے آپ نے شعر سنانا ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. جواب درست ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن یہ ہمارا مرحلہ بھی اختتام کی طرف پہنچ گیا ہے. اور ہر مرحلے کے بعد جیسا آپ کو پتا ہے عوام سے سوال ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اب بھی سوال ہو رہے ہیں. آپ حضرات تیار رہیں اور آپ عوام کے لیے پہلا سوال ہے مسافر ہونے کے لیے کتنے کلومیٹر کا سفر کرنا ضروری ہے؟ جی ہمارے سامنے سے جو ہے کافی دیر سے ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. آپ بتائیں گے مسافر ہونے کی مسافت سے سفر جہاں نماز کا سفر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ساجد رضوی ہے. میں پپا مولا بڑی مسجد حضرت مولانا عارف پہلوانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا 82 کلومیٹر کا السلام نے جس دل میں حکمت نہ ہو وہ ویران گھر کے مثل ہے. بس سیکھو اور سکھاؤ. آپ نے 92 کلومیٹر بتایا. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. جی شرعی اعتبار سے جہاں جا کر نمازیں جو ہے وہ قصر پڑھنی ہوتی ہے. شریعت کی اصطلاح میں جسے مسافر کہتے ہیں اس کی مقدار ہے 92 کلومیٹر کا سفر. کچھ ادھر چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی اس تعلق سے جواب دینا چاہتی ہیں. چلیں سوال کرتے ہیں قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں؟ جی ادھر ایک چھوٹی سی ننھی منی بچی نے ہاتھ اٹھایا ہے. وہ بتائیں گی کہ قرآن مجید کے اندر کل کتنے سجدے ہیں؟ آیت سجدہ 14 ہے. جی قرآن مجید کے اندر آیت سجدہ 14 ہیں. آپ کا جواب درست ہو گیا آگے ماشاءاللہ. ایک سوال اور لیتے ہیں. فطر کی نماز کیا ہے؟ فرض، واجب، سنت، مستحب. ادھر پیچھے کی طرف فطر کی نماز فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح. پیچھے کی طرف ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہاں پہ مائک ہاتھ پہ. واجب ہے. جی فطر کی نماز واجب ہے. آپ کا جواب درست ہو گیا آگے ماشاءاللہ. یہ ہمارے 3 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں. اب آپ حضرات مختصر وقت کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے جب تک انشاءاللہ آپ اسکور کارڈ پہ نظر ڈالیں مختصر وقت کے لیے انشاءاللہ خطاب فرمانے کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان حضرت علامہ مولانا محمد توحید رضا مصباحی صاحب ہمارے درمیان آئیں گے اور انشاءاللہ اپنے مدلل خطاب سے ہم اور آپ کو ہم سامعین کو محسوس فرمائیں گے. انشاءاللہ اس کے بعد اگلے مراحل کو ہم